ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، تب بھی کفار یہی کہتے ہیں کہ یہ محض کھلا ہوا جادو ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یعنی اگر کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تو تب بھی وہ یہی کہتے کہ یہ محض کھلا جادو ہے۔ امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی آپ بیان کرتی ہیں کہ مشرکین مکہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اللہ کے پاس سے ہمارے پاس ایک کتاب نہ لے آئیں۔ ہم آپ پر ایمان لائیں گے تب جب آپ اللہ کے پاس سے ایک کتاب لائیں، اور پھر صرف وہ کتاب ہی نہ ہو بلکہ اس کتاب کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں جو یہ گواہی دیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے، اور یہ گواہی بھی دیں، وہ فرشتے بولیں کہ یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اصل میں وہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایک لکھی ہوئی کتاب نازل ہو، اور وہ کہتے تھے کہ ایک لکھی ہوئی کتاب نازل ہو اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہو جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرے۔ مختلف قول ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے تھے اور غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ تو اگر اللہ ایک لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیتا اور وہ اس کو ہاتھ لگا کر محسوس بھی کر لیتے تو وہ پھر بھی یہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی محبوب یہ ایسے ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں اور یہ مذاق کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم جو یہ کتاب، جس کتاب کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں نا کہ کتاب کاغذوں کی صورت میں بھی ہم نازل کر دیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ تو ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو محض کھلا ہوا جادو ہے۔ آگے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور انہوں نے کہا کہ اس رسول پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو ان کا کام پورا ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ان کے کہنے کے اوپر ہم فرشتہ جس طرح وہ چاہ رہے ہیں نازل کر دیں ان کے سامنے، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی،
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بنا دیتے تو تب بھی وہ اس کو مرد بناتے، اگر رسول کو فرشتہ بنا دیتے اور ان پر وہی اشتباہ ڈال دیتے جو اشتباہ وہ اب کر رہے ہیں، جس شبہ کا اظہار وہ اب کر رہے ہیں وہ شبہ تو انہوں نے اس وقت بھی کرنا تھا کہ ہمیں کیا معلوم یہ جو انسان کی صورت میں آنے والا فرشتہ ہے یہ واقعی فرشتہ ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ محبوب آپ سے پہلے جو رسول تھے ان رسولوں کا بھی بہت مذاق اڑایا گیا، تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالی فرشتے کو ان کے پاس رسول بنا کر بھیجتا تو اگر تو وہ اپنی اصل صورت میں ان کے پاس وہ فرشتہ آتا تو وہ اس کو دیکھ ہی نہ سکتے، نہ اس کو دیکھ سکتے، نہ اس کا کلام سن سکتے، اور نہ اس کی عبادتیں اور معمولات ان کے لیے نمونہ ہوتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادات کرتے تھے، جو معاملات کرتے تھے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جس کے اوپر آگے امت عمل کرتی ہے۔ کیوں ان کو اس فرشتے کا فائدہ نہ ہوتا کہ ان کی جنس الگ الگ ہوتی، کہ یہ انسان اور وہ فرشتہ، تو اگر ان کے سامنے وہ فرشتہ انسانی شکل میں متمثل ہو کر آتا تو وہ اس سے کہتے کہ تم فرشتہ نہیں، جیسے کہ اب کہتے ہیں کہ یعنی آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے، آپ رسول نہیں، اگر آپ رسول ہیں تو آسمان پہ سے ذرا ٹھوس کتاب نازل کیجیے، اور کتاب بھی جو فرشتے اٹھا کر لائیں۔ تو محبوب اگر ہم کتاب اس طرح بھی نازل کر دیتے اور یہ اس کو ہاتھ لگا کے محسوس بھی کر لیتے، ایمان انہوں نے تب بھی نہیں لانا تھا، اور انہوں نے کہنا تھا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ تو اگر وہ فرشتہ متمثل ہو کر آتا تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ یہ فرشتہ نہیں ہے، وہاں پر بھی ان کو بہانا چاہیے تھا، انہوں نے کہنا تھا کہ یہ فرشتہ نہیں ہے، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ تو پھر وہی شبہ، تو محبوب ان کی جو بھی بات مان لی جائے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان پھر بھی یہی کہیں گے کہ یہ جھوٹ، یہ تو ایک کھلا جادو ہے، مذاق اڑاتے تھے اس کا جن سے، تب بھی یہی کہتے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اگر کافر فرشتے کو اس کی اصل صورت میں دیکھ لیتے تو اسی وقت مر جاتے۔ کافروں کے پاس اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو اس کی اصل صورت میں دیکھ سکیں، کیونکہ وہ اس کی صورت کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اور مجاہد اور اکرمہ نے کہا، ایک اور قول ہے کہ اگر فرشتے کو اصلی صورت میں دیکھ لیتے تو ان پر قیامت آ جاتی، اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ان پر عذاب آ جاتا اور جو ان کو تباہ اور برباد اور ملیہ میٹ کر دیتا۔ کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے، جب کوئی قوم کسی نشانی کا مطالبہ کرے یا فرمائشی معجزہ طلب کرے، جیسے پیچھے ذکر ہوا تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ ہمارے پر آسمان سے خوان نازل ہو، کھانے پینے کی چیزیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تم کیا مانگ رہی ہو؟
اور اب جب وہ نازل ہوا تو ان کو کہا گیا کہ نہ اس میں سے کچھ بچا کے رکھنا کل کے لیے، اور جب انہوں نے اس کے باوجود اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ پھر ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا گیا، اور نہایت سخت عذاب۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم کسی نشانی کا مطالبہ کرے اور اس کے مطالبے پر وہ نشانی ان کی پوری کر دی جائے، یا جیسے پیچھے ذکر ہوا کہ وہ معجزہ ان کو دکھا دیا جائے اور وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں، تو پھر ان پر یا تو عذاب نازل ہو جاتا ہے یا ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کے رسول تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب آسمانی عذاب نہیں آنا، اس لیے اللہ نے ان کا مطالبہ پورا ہی نہیں کیا، ان کافروں کا، اس لیے ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا گیا، کیونکہ اب حضور کے بعد وہ جن سے آسمان کا عذاب جن سے، تو بعض کافر جو ہیں اور کفار مکہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے تھے، گفتگو سنجیدہ کرتے تھے مگر دل میں مذاق کرتے تھے۔ اب ان مذاق کرنے والوں کا جو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ آپ کے ساتھ تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا تاکہ ہمیں یقین آتا کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور ان کی نصرت میں یہ آیت نازل کی کہ محبوب آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، تو ان مذاق اڑانے والوں کو ایک نہ ایک دن عذاب نے گھیر لیا۔ یعنی جب وہ بیٹھتے تھے آپ کی مجلس میں، آپ کی نشست کے اندر، تب وہ بظاہر سنجیدہ گفتگو کرتے تھے، حقیقت میں مذاق اڑاتے تھے، مذاق کر رہے ہوتے تھے آپ کے ساتھ باتوں کے اندر، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے کہ سورۃ الحجر کے اندر ہے کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلے اگلے گروہوں میں رسول بھیجے اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے۔ تو مذاق اڑانے والوں کا کیا حال ہوا؟ عروہ بن زبیر بیان کرتی ہیں کہ مکہ مکرمہ کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب ان لوگوں میں اسد بن عبد الاعضا اور اسود من المغلب تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ وہ آپ کا مذاق اڑاتی ہیں، آپ کو تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ، یعنی لوگوں نے بتایا ہوگا کہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس طرح بیٹھتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں، یا آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتی ہیں، یہ اپنا یہ خیال رکھتی ہیں۔ تو آپ نے اس کے خلاف آپ نے دعا کی، آپ نے فرمایا یا اللہ اسے اندھا کر دے، اندھا کر دے اور اس کے بچوں کو گم کر دے، اس کے بچوں کو گم کر دے، اس کو اندھا کر دے۔ یہ لوگ جو بظاہر میرے سامنے سنجیدہ گفتگو کرتی ہیں اور پیچھے جا کر مذاق اڑاتی ہیں یا دل میں مذاق سمجھتے ہیں گفتگو کو۔ اور بنو زہرہ میں سے اسود بن عبد یغوث تھا، اور بنو مخزوم میں سے ولید بن مغیرہ تھا، اور بنو سہم میں سے آس بن وائل تھا، اور خزاع میں سے حارث بن طلاتلہ تھا۔ جب ان کی سرکشی بہت زیادہ ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ بہت زیادہ مذاق اڑانے لگے، تو سورۃ الحجر کی یہ آیات نازل ہوئی جو میں نے آپ کو بھی بتائی۔ تو جس وقت یہ لوگ ہوا یہ کہ بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے، تو ایک دن یہ لوگ حضور یہ طواف کر رہے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوئے تھے، تو اسود بن المغلب حضرت جبریل کے پاس سے گزرا، تو حضرت جبریل نے اس کے منہ پر ایک سبز رنگ کا پتا مارا، وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ حضور نے دعا فرمائی تھی یا اللہ یہ مذاق اڑاتی ہیں، اس کو اندھا کر دے اور اس کی اولاد کو
اس کے بچوں کو گم کر دے، وہ اندھا ہو گیا۔ دوسرا جو تھا اسود، جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اس کو پیاس کی بیماری لگ گئی اسی وقت، اور وہ اتنا پانی پیا کہ پانی پی پی کر اسی حال میں مر گیا، اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی تھی۔ ولید بن مغیرہ گزرا تو اس کو ایک زخم آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو وہ ایک پاؤں میں زخمی تھا، تو جبریل علیہ السلام نے اس کے زخم کی طرف اشارہ کیا، وہ زخم تازہ ہو گیا اور وہ اسی تکلیف کے اندر مر گیا۔ عاص بن وائل گزرا تو جبریل نے اس کے پیر کے تلوے کی طرف اشارہ کیا، وہ طائف جا رہا تھا، اپنی سواری گدھے کے اوپر سے گرا، ایک کانٹا لگا اس کے پاؤں میں، وہ زخم ہوا اور وہ زخم یعنی کہ زہر بن گیا، وہ اسی تکلیف کے اندر مر گیا۔ اور حارث جو ہے، جبریل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے سر کے اندر کوئی ایسا پھوڑا ہوا پیپ نکلنے لگی اور وہ اسی بیماری کے اندر مر گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو آپ کا مذاق اڑاتے تھے یا آپ کی باتوں کو مذاق سمجھتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ آپ کی نشست و برخاست کے اندر دونوں صورتوں میں آپ کے قریب اور آپ کے پیچھے، آپ کے قریب سنجیدہ رہ کر دل میں مذاق سمجھتے تھے، باہر جا کر زبان سے مذاق کا اظہار کرتے تھے، حضور کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے متعلق اللہ پاک نے یہ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آگے فرمایا کل سیرو فی الارض، آپ کہیے کہ زمین میں گھومو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ دنیا کی سیر پہ نکلو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور قرآن کریم نے زمین کی سیر و سیاحت کا جگہ جگہ پر حکم دیا ہے، لیکن صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے بھی، صرف کھیل اور کود کے لیے نہیں بلکہ تاریخی نتائج کو اخذ کرنے کے لیے کہ دنیا کے اندر کیا ہوا اور قوموں کے اوپر کیا گزری، ان کے محلات، ان کے باغات کیسے تباہ اور برباد ہوئے، ان کے قلعوں اور شہروں کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر کہ وہ کیسی قومیں تھیں اور کیا شاہانہ ان کی بادشاہی تھی، مگر کیسے وہ کوئی پانی میں غرق ہو گیا، کوئی زمین کے اندر دھانس دیا گیا۔ ان چیزوں کو دیکھیں تاکہ ہمیں کوئی برا دن نہ دیکھنا پڑے۔ جو اللہ کی نافرمانی کے اندر ان لوگوں کو دیکھنا پڑا، کیا ان کے لشکر تھے، کیا ان کی فوجیں تھیں، کیا ان کے محلات تھے، کیا ان کے قلعے تھے، کیا ان کے باغات تھے۔ اچھا، علامہ قرطبی نے ایک بات کی وضاحت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گزری ہوئی امتوں اور اجڑے ہوئے شہروں کے آثار اور کھنڈرات دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے جو سفر کیا جائے، اس میں نیت کر لی جائے عبرت حاصل کرنے کے لیے، وہ سفر مستحب ہے، وہ سفر مستحب ہے۔ تو اصل میں کافروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو اور روشن دلائل کے باوجود تم باطل سے چمٹے ہوئے ہو، تو ذرا زمین پر چل کر دیکھو کہ ان قوموں کا کتنا دردناک
اور خوفناک انجام ہوا جنہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، اور اب تم رسولوں کے تاجدار اور رسولوں کے سردار میرے محبوب کی رسالت اور نبوت کا انکار کر رہے ہو اور ان کی باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہو، ان کی باتوں کو مذاق بنا رہے ہو۔ ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا۔ آگے فرمایا کل من ما فی السماوات والارض، آپ ان سے کہیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ کل اللہ، آپ کہیے کہ وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور تمہیں قیامت والے دن جمع کرے گا۔ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، مگر جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے اور وہی مستحق عبادت ہے، اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اس کو مستحق عبادت تو عیسائی بھی مانتے تھے، مگر وہ اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی بھی عبادت کرتے تھے۔ بعض اور لوگ بھی مانتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو مگر یہ بات کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ کو مستحق عبادت نہیں مانتا۔ اس کو مستحق عبادت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، بس وہی ہے مستحق عبادت جنس۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول برحق ہیں، اور قیامت کے دن مخلوق سے اس کی اعمال کا حساب لیا جائے گا، تو تمام انسانوں پر لازم ہے اس وجہ سے کہ وہ صرف ایک رب اور خدا اللہ کی عبادت کریں اور اسی کو عبادت کا مستحق مانیں۔ پھر جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں ان کو اجر دینے کے لیے، اور جو نافرمانی کریں ان کو سزا دینے کے لیے ایک دن ہونا چاہیے، اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ روز قیامت کا دن ہے، اور وہ روز جزا ہے۔ جو اس کی فرما برداری کریں، جو اس کی اطاعت کریں، ان کو ان کا اجر دینے کے لیے، اور جو اس کی نافرمانی کریں ان کو اس کی سزا دینے کے لیے ایک دن مقرر ہونا چاہیے۔ جنہوں نے اس کی فرما برداری کی ان کو ان کا اجر ملنا چاہیے۔ آپ سارا سال تیاری کرتے ہیں تو ایک دن پھر امتحان ہوتا ہے، اور پھر اس کا ایک دن رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے نا، وہ ایک دن ہونا چاہیے، وہ روز قیامت اور روز جزا کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش کے اوپر تھی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی اس کتاب میں لکھ دیا جو عرش کے اوپر تھی کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ 100 رحمتیں ہیں، جنوں، انسانوں، جانوروں، حشرات الارض، جانوروں کے اندر بھی آپ دیکھو، جانوروں میں بھی آپ اکثر ایسی موویز دیکھتے ہوں گے، وہ کلپس دیکھتے ہوں گے
کہ ایک بھیڑ کا بچہ یا ایک گائے کا بچہ، اس کے اوپر شیر نے حملہ کر دیا، ماں نے اپنے آپ کو شیر کے آگے کر دیا، بچے کو بچا لیا. ایسا ہے نا، کئی آپ دیکھتے ہوگے. اچھا، وہ جو ماں کے دل میں جو رحم ڈالا، جانوروں کے اندر، انسانوں کے اندر، جنوں کے اندر، اللہ کی 100 رحمتیں، یہ ساری مخلوق کے اندر جو ہے یہ جو رحمت آپ کو ان کے وجود میں نظر آتی ہے. آپ کا باپ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی ماں آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. مگر یہ ساری رحمتیں جتنی بھی ہیں جو پوری دنیا کے اندر جنوں، انسانوں، جانوروں اور حشرات الارض کے اندر تقسیم کی گئی، اللہ کی صرف ایک رحمت ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ماں آپ کے اوپر شفقت کر رہی ہے، آپ کا باپ آپ سے محبت کر رہا ہے. اچھا، حضور نے آگے فرمایا وہ ایک دوسرے پر شفقت اور رحم کرتے ہیں، اس رحمت کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. مگر جو یہ ساری جو رحمت ہے، یہ ایک رحمت ہے، ایک رحمت. 99 رحمتیں جو ان سی ہیں، 99 رحمتیں اللہ نے ابھی رکھ چھوڑی ہیں. 99 رحمتیں، ایک رحمت پوری دنیا میں تقسیم کی ہے اس نے. تو دیکھ لو محبت کا عالم، دوست دوست سے محبت. ان کے ساتھ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا، ان کے ساتھ. حضرت عمر بن خطاب یعنی اللہ پاک نے جو فرمایا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں قیدی پیش کیے گئے. قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی. اس نے قیدیوں کے اندر اپنے بچے کو دیکھا، اس نے بچے کو اپنے پیٹ سے چمٹایا اور اس کو دودھ پلایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، خدا کی قسم اگر آگ میں ڈالنا اس کے لیے مقدور ہوا تو یہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اپنے بچے پر جس قدر رحم کرنے والی ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے اوپر. اب یہاں کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر وہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی، وہ خود آگ میں گر جائے گی، اپنے بچے کو آگ میں نہیں گرنے دے گی، وہ خود گر جائے گی آگ کے اندر، اپنے بچے کو نہیں گرنے دے گی. حضور نے فرمایا اس سے کئی زیادہ محبت تو خدا کے اندر ہے، اللہ کے اندر ہے. اللہ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اللہ اپنے بندوں سے اس سے کئی زیادہ محبت رکھتا ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ جب ماں اپنے بچے کو آگ میں گرنے نہیں دے گی تو پھر اللہ جو ان سے وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا کیسے گوارا کرے گا؟ جب ایک ماں جس کو اللہ کی 100 رحمتوں میں سے ایک حصہ، اور وہ حصہ بھی پوری دنیا میں تقسیم ہوا ہے، اس میں سے ایک حصہ ماں کو ملا ہے، وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں گرنے دے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آگ میں کیسے جانے دے گا؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، اللہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا. جن کو آگ میں ڈالے گا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے تھے ہم بتوں کے بندے ہیں، ہم سورج کے بندے ہیں، ہم گاؤ ماتا کے بچے بندے ہیں، ہم ناگ ماتا کے جن سے ہم بندے ہیں، یا ہم سورج کے بندے ہیں، یا ہم آگ کے بندے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بندے ہیں، ہم عزیر کے بندے ہیں. جو اس کے بندے ہیں ان کو آگ میں نہیں ڈالے گا، جن کو آگ میں ڈالے گا وہ تو اپنے آپ کو اس کا بندہ کہتے ہی نہیں تھے، اس کا بندہ کہتے ہی نہیں تھے. اور کوئی اپنے آپ کو اللہ تو مگر بندگی یہ لوگ اپنی خواہشات کی کرتے رہے، یہ اللہ کے بندے نہیں تھے. ہاں، جو لوگ خود کو اللہ کا بندہ کہلانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کے برخلاف اللہ کی اطاعت خوشی سے کرتے ہیں،
وہ اللہ ان کو آگ میں نہیں ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشی سے وہ جو کام کرتے ہیں اللہ انہیں آگ میں نہیں ڈالے گا. اور ایسے لوگوں سے اگر کبھی کوئی انسان ہے، انسانی تقاضے سے کوئی لغزش یا اس کی اطاعت میں کوئی کمی ہو جائے اور وہ توبہ کر کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. یہاں وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر خدا اگر ایک ماں اپنے بندے کو آگ میں نہیں جانے دے گی تو خدا اپنے بندے کو کیسے آگ میں جانے دے گا؟ ہاں، آگ میں وہ جائیں گے جو اپنے آپ کو اس کا بندہ کہتے ہی نہیں ہیں، جو بتوں کے بندے کہتے ہیں. مگر جو اپنے آپ کو اس کا بندہ کہتے ہیں، ان سے اگر غلطی گناہ ہو جائے اور وہ معافی مانگ لیں، اس سے توبہ کر لیں تو خدا ان کو معاف کر دے گا. اور اگر ان میں سے کوئی بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کے لیے پھر اللہ کی وہ رحمت ہے جو 99 حصے اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. یا پھر اس کے نبی کی شفاعت موجود ہے، ان لوگوں کے لیے شفاعت موجود ہے کہ جو بندہ حضور کے اوپر درود کثرت سے پڑھتا ہے اس کو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. جو حضور کے اوپر درود، چلو اگر وہ توبہ کیے بغیر بھی مر گیا تو حضور کی شفاعت سے اس کو حصہ مل سکتا ہے، اللہ کی اس رحمت سے اس کو حصہ مل سکتا ہے جون سے. تو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کے ایک شخص کی روح سے، تمہاری پہلی امتیں جو گزر گئیں ان میں سے ایک بندہ اس کی روح سے فرشتوں کی ملاقات ہوئی. فرشتوں نے پوچھا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرشتوں نے کہا یاد کرو. اس نے کہا یار میں نے تو کوئی نیکی زندگی میں کی ہی نہیں. یہ پہلی امتوں کا حال ہے. تو جو حضور کی امت ہے انہوں نے کہا یاد کرو شاید تم نے کوئی نیکی کی ہو. اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، مگر اپنے نوکروں کو یہ حکم دیتا تھا کہ ان میں سے جو تنگ دست ہے نا اس پر سختی نہ کرنا. یعنی وہ قرض کی ایک وقت مقرر کر دیتے تھے نا کہ بھئی انہوں نے مجھ سے 10,000 روپیہ لیا، 1,000 روپیہ مہینہ کر کے واپس دیں گے، یا 10,000 روپیہ لیا 6 مہینے کے بعد واپس دیں گے. میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، اتنا مجھے یاد ہے، باقی میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی. تو میں اپنے نوکروں کو کہہ دیتا تھا یار دھیان رکھنا جو بندہ تنگ دست ہو نا اس کو مہلت دے دینا اور سختی نہ کرنا، اور جو بندہ خوشحال ہو اس پر بھی سختی نہ کرنا. تو اللہ نے فرمایا اس سے درگزر کرو، اس بندے سے درگزر کرو. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کا عالم ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اسے پیاس لگی، اس نے کنواں دیکھا، وہ اس کنویں میں اتر گیا. جب باہر آیا اس نے کتا دیکھا جو پیاس کی شدت سے مٹی والا کیچڑ چاٹ رہا تھا. اس نے کہا اس کتے کو بھی اتنی پیاس لگی ہوئی ہے جتنی مجھے لگی ہوئی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، پہلے تو اپنی پیاس کے لیے کنویں کے اندر اترا تھا، اب اس کتے کی پیاس کی خاطر تو کنویں کے اندر اتر، تو پھر پانی کیسے لائے گا؟ اس نے اپنے موزے کے اندر پانی بھرا، پھر موزے کے منہ کو بند کر کے کنویں سے باہر آیا اور کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بخشش کر دی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے سے بھی ہمیں اجر ملے گا؟ جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے سے بھی ہمیں؟ آپ نے فرمایا ہر زندہ جگر میں اجر ہے. اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے خدا نے اس کو بخش دیا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زانیہ عورت اڈلٹرس، اس نے ایک سخت گرم دن میں ایک کتے کو کنویں کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھا. اس کتے کی پیاس کی وجہ سے زبان نکلی ہوئی تھی. مسلم شریف کی حدیث ہے. اس عورت نے اپنے موزے میں اس کے لیے پانی بھرا. زانیہ عورت تھی، پروسٹیٹیوٹ، اڈلٹرس، زنا کرنے والی عورت. اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا، اس عورت کو جن سے صرف اس عمل کی وجہ سے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا جی
قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے کہیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ قل للہ، آپ کہیے کہ وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔